اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان۔ جیسا کہ معلوم ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ احتجاج کی کال ہے، پی ٹی آئی سڑکوں پہ ہے، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں KPK سے قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، اور جو مطالبے ہیں عمران خان صاحب کے 3 بڑے اہم مطالبے کہ مینڈیٹ جو چوری کیا ہے اسے واپس دیا جائے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو ہٹایا ختم کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو 9 مئی کے معاملات میں جو بھی لوگ جن کو بے گناہ لوگوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کی جائے۔ تو بیسیکلی قافلہ تو اس لیے رواں دواں ہے، اور دوسرا حکومت کو پریشر دینا کہ آپ نے جو غلط طور پہ عمران خان صاحب کو، بے گناہ شخص کو جو قید کیا ہوا ہے اڈیالہ یونیورسٹی میں، ان کو رہا کیا جائے۔ یہ مطالبہ عوام کا ہے۔ کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ 24 تک یہ پی ٹی آئی آ جائے، 25 کو بھی مجھے نہیں لگتا یہ پہنچ جائے، اور 26 کو بھی ایسا نہیں لگتا کہ پہنچ پائے، کیونکہ ایک تو انہوں نے پورے پاکستان میں کنٹینرز لگا دیے ہیں، گو کہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اتنی سی جماعت ہے، ختم ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہے تو پورے پاکستان میں کنٹینرز کیوں لگائے؟ پورے ہی پاکستان میں جو ہیں آپ نے گیسٹ ہاؤس کو بھی بند کیا، اسلام آباد پنڈی 2 جڑواں شہروں کو بند کر دیا، ادھر اسکول کالج یونیورسٹیز کو بند کیا۔ میرے اپنے لوگ تاجر برادری کافی لوگ آ رہے تھے ملک پاکستان میں، ان کا خان صاحب ملک کے حالات ہی بڑے خراب ہیں، اگلے مہینے آئیں گے۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی ہم بیلاروس کے صدر آ گئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، تجارتی ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں، بالکل آنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی احتجاج کا کہتی ہے، ان کا کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن آ جاتا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، ملک پاکستان میں ڈیلیگیشن آنے چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ 27 تاریخ کو وہ صدر جائیں گے بیلاروس کے واپس ملک پاکستان سے تجارتی، اور یہ بھی ان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ جو تجارتی معاہدے ہوئے ہیں ہمیں بتائے بھی جائیں، دکھائے بھی جائیں، ویب سائٹ پہ بھی چڑھائے جائیں۔ اب 26 کو تو آنا ہے پی ٹی آئی نے، 27 کو جا رہے ہیں بیلاروس کے صدر، تو 26 کی بجائے یہ جو پی ٹی آئی آہستہ 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 کر کے 27 کی رات تک شام تک آ جائے، جب تک بیلاروس کے صدر نہ چلے جائیں۔ لیکن یہ اتنی تیز حکومت ہے، ہو سکتا ہے یہ کہ یہ کہہ دے جی 28 کو آ رہے ہیں جی اب چائنا کے صدر، رشیا کے صدر، سعودیہ کا ڈیلیگیشن، انہی کے احتجاج میں آتا رہو۔ اس کا مطلب کہ بالکل پی ٹی آئی ہے، وجود رکھتی ہے، بلکہ وہ دھڑم تختہ بھی کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے۔ ان کی کامپینٹ آنگ رہی ہیں، گھٹنے کون ٹیکے گا؟ عمران خان اور پی ٹی آئی تو نہیں گھٹنے ٹیکے گی بھائی، گھٹنے حکومت ہی ٹیکے گی، کیونکہ انہوں نے جتنا کھایا، ان کے پیٹ اور شولڈرز بہت زیادہ بھاری ہو گئے، ان کے گھٹنے وزن نہیں اٹھا سکتے، یہ خود ہی گر جائیں گے، اسی لیے بیساکھیوں کے ساتھ یہ حکومت لے کے چلتے ہیں۔ اب کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب مریا ہوئے نا کسی دا تو 2 4 10 دن 40 دن بعد جڑا ہے چلی سواں کرو تے سکون آ جاندہ ہے۔ جدہ گواچ جاوے پتر پیو پرا تو ان کو صبر نہیں آتا۔ اس قوم کا لیڈر گیا ہوا غائب ہے، اس قوم کا لیڈر تم نے قید کیا ہوا ہے، تو عوام تو نکلے گی، سراپا احتجاج ہوگی، وہ حق کے لیے، فنڈامنٹل رائٹ کے لیے۔ آپ نے ووٹ بھی کھائے، آپ نے نوٹ بھی کھائے، سب کچھ کھایا ہے، تو اب عوام کو ہوش آ گئے ہیں، وہ تمہیں اب تک نہیں کا ناچ نچائے گی۔ کبھی تم کسی شاہدرے میں کنٹینر لگاؤ گے، کبھی تم کراچی لگاؤ گے، کبھی تم بلتستان لگاؤ گے، کبھی تم کشمیر لگاؤ گے، کبھی تم اٹک پل پہ لگاؤ گے، تم اسی چکر میں رہو گے، اور تم کہو گے ہم مینڈیٹ لے کے آئے۔ مینڈیٹ لے کے آئے تو آؤ ٹی وی پہ، وزیر اعظم صاحب آئیں، صدر پاکستان آئے، کہیں ٹی وی پہ کہ جناب ہم مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہیں، آپ نہ جلاؤ گراؤ کریں۔ جلاؤ گراؤ تو اللہ معافی کرتی نہیں ہے عوام، جلاؤ گراؤ ہمیشہ حکومت کرتی ہے، آنسو گیس وہی مارتی ہے، وہی درختوں پہ شیلنگ کر کے جلا دیتی ہے اور ان پہ ڈال دیتی ہے کہ بھئی تم نے کیا ہے، سب کچھ تمہیں اٹھا لیا جائے۔
تو خیر حکومت کی کانپیں ٹانگ چکی ہیں. بارہا کہا ہے میں نے کہ یہ جو ڈیٹ ہے 26/11/2024، ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو وہ بنتے ہیں 9 نمبر بن جاتا ہے، 18 اور 1 اور 8 9 بن جاتا ہے. اور منگل کا دن وہ عمران خان کا 9 نمبر عمران خان کا، جیت عمران خان کی ہوگی. ڈائلاگ تمہیں کرنے ہی ہوں گے. خواجہ آصف صاحب نے کہا اب ڈائلاگ نہیں ہوں گے، پہلے کہا تھا ڈائلاگ ہوں گے، اب کہتے نہیں ہوں گے. وہ جناب خواجہ صاحب ڈائلاگ ہوں گے، سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، بڑے پرانے سیاستدان ہیں آپ، بالکل ہوں گے ڈائلاگ. حکومت نہیں چاہے گی نون لیگ کے ڈائلاگ ہوں، کیونکہ ڈائلاگ ہوں گے تو نقصان نون کو ہے، ان کو اندر جانا ہوگا. کیونکہ 3 شکیں ایسی ہیں عمران خان کی کہ جی رہا کیے جائیں قیدی، چلو وہ ہو گئے. دوسرا مینڈیٹ واپس دو، مینڈیٹ واپس دو گے تم سارے کھٹے لائن لگو گے. اڈیالہ، وہ مچھ، کوٹ لکھپت، اٹک، یہ سارا پھر انتظار کرے گا. تو بھاگنے، وہ کہتے ہیں چلیں خیر آگے چلتے ہیں. دوسری چیز علی امین گڈھا پور، میں نے کہا تھا 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں، ان کی قیادت میں یہ سارا کچھ ہوگا. وہ آ رہے ہیں، 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں. 26 نومبر کو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہی ہے، حکومت کی الٹی گنتی شروع. 6 تاریخ آخری ہے دسمبر کی. منگل اپنی پاور جتنی دکھا سکتا ہے دکھا لے. یہ قوم نے بے شمار ظلم سہے ہیں، 6 تاریخ تک اور سہ لیں گے. 6 کو منگل الٹا ہو رہا ہے ریٹروگریڈ، اور اس کے بعد منگل ٹھس. جب منگل ٹھس تو حکومت بھی ٹھس. عمران خان صاحب بالکل آئیں گے، مانتا ہوں اس قافلے سے. یہ عوام جو نکلی ہے یہ اپنا ایک پریشر انکریز کرنے آئی ہے. یہ عوام دکھانے آئی ہے کہ ہم خان کے لیے کھڑے ہیں. حکومت چیلنج کر رہی ہے، چیلنج کرتی ہے، یہ بار بار چیلنج کرتی ہے، آؤ دیکھتے ہیں تم کون ہو، کیا ہو، کنٹینر لگاتے. جب وہ آتے ہیں تو کہاں پہ ٹانگ جاتی. تو جناب مذاکرات بالکل ہوں گے، اور حکومت سے نہیں ہوں گے کیونکہ حکومت کے اندر سے کریم جن نکل گیا ہے. عمران خان صاحب جس سے کہہ رہے ہیں ان سے مجھے لگ رہا ہے نالج آف جفرز میں کہ بالکل مذاکرات ہوں گے، اور اللہ کے حکم سے بالکل پازیٹیو ہوں گے. ملک پازیٹیو چلے گا، آگے نکلے گا. کیونکہ حکومت سب کو پتہ ہے چور حکومت ہے، اس سے کون مذاکرات کرے گا. مثال ہے، میں کوئی چور پھاڑ لواں، یار تو میری چوری کیتی ہے، اب لوگ کہیں خان صاحب اس سے مذاکرات کر لو. بھائی کس چیز سے مذاکرات کرو، اینو سزا دیو. دوسرے لوگ بیٹھے ثابت کر دو یہ چور ہے، جب ثابت اسے اندر کرو. کبھی چور سے بھی مذاکرات ہوئے، یہ قانونی بات ہے. تو مذاکرات عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ چوروں سے کیسے ہوں گے. آگے اب جو ہے دوسری بات جو اہم ہے کہ میں نے ڈیٹس بھی کل اناؤنس کی تھیں کہ اتوار تو گزار لی انہوں نے، پیر کی بھی کچھ ڈیٹس ایسی ہیں جس میں یہ مذاکرات کر لیں، جس میں نالج آف ساتھ کے حوالے سے میں نے کل پروگرام بتایا تھا. منگل پہ بھی یہ مذاکرات کر لیں، جب بیلاروس کے صدر چلے جائیں اور پی ٹی آئی موجود ہوگی تو یہ مذاکرات کر لیں گے. تو ضرور آپ نے شرمندہ ہو کے مذاکرات کرنے ہیں، ابھی کریں. ضرور تماشا دنیا کو دکھانا ہے. ایک طرف بیلاروس کے صدر بھی آئے ہوئے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں تماشا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ ٹی وی چینلز وغیرہ بند کر دیں، نہ خبریں چلوائیں، آپ انٹرنیٹ بند کر دیں، وی پی این بند کر دیں. بھائی دوسرے تو بنا رہے ہیں نا، سوشل میڈیا تو بنا رہا ہے، وہ تو پھینک رہا ہے نا، کیا عزت رہ گئی ہماری. سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات ہی ضروری ہیں. جنگ ضروری ہے، جنگیں بھی ہوں تو مذاکرات ضروری ہیں. اور چوروں سے نہیں ہو سکتے مذاکرات، یہ سچ ہے. آپ کے گھر میں بھی کوئی چوری کر لے، آپ چور سے مذاکرات کریں گے؟ آپ اسی وقت پولیس بلاتے یار سکندر کر دو. چلیں خیر، آخر میں جاتے ہوئے میں یہی کہوں گا عوام کی طرف سے حکومت کو، جس طرح یہ نکلی ہے پورے پاکستان سے نکلے، پنجاب نکلا ہوا ہے، کہتے پنجاب نہیں نکلا، کنٹینر لگائے ہوئے تم نے ہر جگہ، اور پھر بڑے بڑے پرچے ٹھوکنے ان پہ. دفعہ 144 اس سال کا تو بادشاہ ہے ہی منگل. میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کا نام ہونا چاہیے دفعہ 144. اس حکومت کا نام دفعہ 144، دفعہ 144 لگاتی. تو آخر میں جاتے جاتے عوام کی طرف سے شعر کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، حکومت سمجھ رہی ہے کشتی بھور میں ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.